अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूं और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पिछले दिनों एक मेंबर ने करारदाद पेश की कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट को कैंसिल कर दिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। अभी इस पे बहस वगैरह होगी, देखें क्या बनता है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें स्वाय पीटीआई के ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहती। मुझे नहीं समझ आती कि इसकी वजह क्या है। अगर इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत किसी एक जमात के साथ है तो माजी में ऐसा नहीं था और शायद मुस्तकबिल में भी ऐसा ना हो। उनके करारदाद पेश करने की वजह से मुझे एक और करारदाद याद आ गई। दोनों में कोई चीज मुश्तरक तो नहीं है स्वाय करारदाद के, कि वो भी एक करारदाद थी और ये भी एक करारदाद है। ख्वाजा गुलाम अब्बास उर्दू अदब के एक मायानाज अफसाना निगार हैं। उन्होंने एक अफसाना लिखा जिसका नाम आनंदी है। वो 1936 में पब्लिश हुआ। जो ही वो शाया हुआ वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया। उस अफसाने की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि बल्दिया का इजलास जारी होता है और एक मेंबर करारदाद पेश करता है कि ये जो बाज़ार हुस्न है इसको शहर से मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि इनकी मौजूदगी में, इन ख़वातीन की मौजूदगी में, इनके नाच गानों और तबले की थाप और हर चीज़, इससे मुअज़्ज़ज़ शहरियों का एक तो सुकून ख़राब होता है, दूसरा इसके मुआशरे पे मनफी असरात पड़ रहे हैं। जो ज़्यादातर शहर के तजारती मराकज़ हैं वो इस इलाके के इर्द गिर्द हैं, तो मुअज़्ज़ज़ घरानों की बहू बेटियों को इसी बाज़ार में से गुज़र के ख़रीदो फरोख्त के लिए जाना पड़ता है। तो वो जब रास्ते में इन ख़वातीन को बनाओ संगार किए हुए देखती हैं तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी बनाओ संगार करें। वो अपने गरीब खामदों को मजबूर करती हैं कि वो उनको भी इस तरह की चीज़ें ला के दें। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल्स को जब जाते हैं तो उनको इसी रास्ते में से गुजरना पड़ता है। तो वो नौजवान लड़के लड़कियां नापुख्ता जहन जब वो इन ख़वातीन को देखते हैं, इस तरह के लोगों में से गुजरते हैं, तो उनके मासूम जहनों पे बुरा असर पड़ता है। दूसरा मेंबर खड़ा होके उसकी तायीद करता है और वो कहता है कि ये जो लोग हैं इनको शहर से निकाल देना चाहिए ताकि शहर में साफ सुथरा पाकीज़ा माहौल पैदा किया जा सके। तीसरा मेंबर भी वो अपने दलाइल देता है, उसकी तायीद करता है, चौथा भी करता है, हत्ता कि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे रजामंद हो जाते हैं कि ये जो बाज़ार हुस्न है इसकी वजह से जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। जब ये नाच गाना शुरू करते हैं और रंगीनियों में, रंग रलियों में मसरूफ़ होते हैं, तबले की थाप और बाजों की आवाज़, ये बाकी इर्द गिर्द रहने वाले मुअज़्ज़ज़ शहरियों को परेशान करते हैं। चुनाचे वो फैसला कर लेते हैं कि इन ख़वातीन को यहाँ से निकाल दिया जाए। फिर वो सोचते हैं कि ये जाएंगे कहाँ। तो शहर से 6 मील दूर
کچھ کھنڈرات ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں ایک بستی تھی لیکن وہ اجڑ چکی تھی، تو بس کھنڈرات باقی تھے. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ منتقل کر دیا جائے، اور ان کو 6 مہینے کی مہلت ملتی ہے کہ وہ یہاں رہ سکتی ہیں. اس کے بعد ان کو وہاں پہ منتقل کر دیا جائے گا. وہ خواتین مجبوراً وہاں پہ جا کے اپنے گھر بنانا شروع کر دیتی ہیں. وہ گھروں کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو وہ مزدور اور مستری اور کاریگر وہ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اس جگہ پہ. تو چونکہ وہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، مزدور، مستری اور کاریگر وغیرہ، تو کچھ لوگ کھانا گھر سے بنا کے وہاں پہ لے جاتے ہیں بیچنے کے لیے، تو ان کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ایک وہاں پہ پرانا کنواں ہوتا ہے تو وہ فنکشنل نہیں ہوتا، اس کو صاف کر کے وہ مزدور وغیرہ لوگ اس کو کارآمد بنا لیتے ہیں. ایک پرانی اجڑی ہوئی مسجد تھی، اس کو آباد کر لیتے ہیں. ایک بڑھیا وہاں پہ آ کے کوئی شربت بیچنا شروع کر دیتی ہے، کوئی وہاں پہ جھونپڑی بنا کے تو کھانا بیچنا شروع کر دیتا ہے. حتیٰ کہ 6 مہینے کے بعد وہ خواتین وہاں پہ شفٹ ہو جاتی ہیں، تو ایک پھولوں کا ہار بیچنے والا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، ایک کباب بنانے والا وہاں پہ چلا جاتا ہے، ایک حجام چلا جاتا ہے، ایک درزی چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ جگہ آباد ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کا دکاندار وہاں پہ اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا لیتا ہے. وہاں پہ رونق شروع ہو جاتی ہے. شہر کے معزز لوگ وہ گانا بجانا سننے کے لیے وہاں پہ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. شہر کے نوجوان چھٹی والے دن وہاں پہ آ جاتے ہیں. ایک تھیٹر وہاں پہ آ کے لگ جاتا ہے. تو ایک دن وہ کچھ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو شہر والے سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تھانہ بھی ہونا چاہیے. وہ وہاں پہ ایک تھانہ بھی کھل جاتا ہے، ایک پوسٹ آفس کھل جاتا ہے، ایک سکول کھل جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہاں پہ کالج کھل جاتا ہے، ہاسپٹل بن جاتا ہے. وہ علاقہ دوبارہ ایک بستی بن جاتا ہے، ایک شہر بن جاتا ہے. اس کو 20 سال گزر جاتے ہیں. 20 سال بعد وہ ایک اچھا خاصا پر رونق شہر بن جاتا ہے. تو خواجہ صاحب اپنے افسانہ میں لکھتے ہیں کہ 20 سال بعد جب کہ وہ ایک مکمل شہر بن چکا ہے تو وہاں پہ بلدیہ بھی بن چکی تھی. تو آج پھر بلدیہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس دفعہ وہ غور کر رہے ہیں کہ یہ بازار حسن شہر سے باہر نکال دیا جائے. اور اس دفعہ وہ شہر سے 12 میل دور ایک جگہ منتخب کرتے ہیں کہ ان خواتین کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے. ایک بڑا خوبصورت، آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. میں تو کوئکلی یہ چھوٹے سے ایپیسوڈ میں اس کو بند کرنا چاہ رہا تھا. بڑا خوبصورت افسانہ ہے، وہ بہت مشہور ہوا تھا، آج تک مشہور ہے. وہ بھی انہوں نے قرارداد پیش کی، اور پھر شہر بننے کے بعد دوبارہ 20 سال بعد ایک اور قرارداد پیش کی. تو اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں وہ انہوں نے قرارداد پیش کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے باقی پاکستانی ہیں، اور اس پہ اب باقی وہ سیاسی جماعتیں جو کہ موجودہ حکومت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کا کیا کیا جائے. کیا میں کہہ سکتا ہوں. اب یہ قرارداد تو پارلیمنٹ میں پیش ہو چکی ہے، لیکن اس پہ فیصلہ ابھی ہونا ہے. اب دیکھیں گے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے باقی لوگ پاکستانی ہیں، لیکن ہمیں اب یہ انتظار شروع ہو گیا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اس بارے میں کیا رائے قائم کرے گی. مجروح لکھ رہے ہیں
وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح۔ لیکن یہ یاد رکھ لینا چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کہ اوورسیز پاکستانی بھی پاکستانی ہیں، اور وہ ہر وقت پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور دل دماغ بھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، وہ آنند بخشی کہتے ہیں کہ اگر دلبر کی رسوائی ہمیں منظور ہو جائے، صنم تو بے وفا کے نام سے مشہور ہو جائے۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔